فإذا خرجت استشرفها الشيطان أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل عزیز و بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار احکامات عطا فرمائے ہیں، مگر ان احکامات کو جاننا، معلوم کرنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہر مسلمان کی شان ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے تو اس کے لیے بات ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کرے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم کو معلوم ہو جائے تو انسان، ہر مسلمان عورت، مسلمان مرد اور مسلمان گھر کا ذمہ دار، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ہر اپنے گھر والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنائے۔ جس طرح دنیاوی معاملات کے اندر ہم گھر والوں کی اپنے ساتھ ساتھ فکر کرتے ہیں، آدھار کارڈ بنانا ہے، پین کارڈ بنانا ہے، راشن کارڈ بنانا ہے، تو اپنے نام کے ساتھ ساتھ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کی، اپنی بیوی کی، اپنے بچے کی، اپنی بیٹی کی فکر کرتے ہیں، ایمان والے کی شان یہ ہے کہ وہ ٹھیک اسی طریقے سے اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ، اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی بھی آخرت کی فکر کرتا ہے۔ اب چونکہ ہمارے دور کے اندر کوئی اس طریقے سے مستقل انتظام نہیں ہے، اس وجہ سے عورتوں کے متعلق جو احکامات قرآن مقدس کے اندر اور نبی دو جہاں حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، جس کو شریعت اسلامیہ نے بیان فرمایا ہے، ان احکامات کو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنے، ہم اس ذمہ داری کو سمجھے اور اس ذمہ داری کو اپنے اندر بٹھائے، اس کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے اور اپنے مستورات کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر والی تمام مستورات کو ان احکامات کا مکلف بنائے کہ آپ بھی ان احکامات کو پورا کیجیے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے احکامات عطا فرمائے ہیں، عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مستقل احکامات عطا فرمائے ہیں۔ انہی احکامات میں سے اللہ رب العزت نے خاص طور سے عورتوں کے متعلق جو حکم فرمایا ہے وہ فرمایا ہے پردے کا حکم۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پردے کا حکم فرمایا ہے۔ شروع دور میں، شروع اسلام کے اندر پردے کا مستقل کوئی حکم نہیں تھا، مگر جب اللہ رب العزت نے پردے کا حکم نازل فرمایا تو اس زمانے کے تمام صحابیات نے پردے کا اہتمام فرمایا ہے، اور صحابیات نے جس موڑ، جس جگہ، جس وقت پر تھے وہیں سے پردے کا اہتمام فرمایا ہے۔ کسی کو بعد میں معلوم ہوا، کسی کو 2 گھنٹے کے بعد، 4 گھنٹے کے بعد، کسی کو فلاں ایک دن کے بعد یا کچھ دیر کے بعد معلوم ہوا، تو وہیں سے پردے کا اہتمام شروع کر دیا۔ اب تک جو زندگی گزر رہی تھی وہ معلومات والی نہیں تھی، اب تک جو زندگی گزر رہی تھی وہ اپنے طور اور طریقے کے مطابق گزر رہی تھی۔ جیسے ہی اللہ کا منشا، اللہ کا حکم، اللہ کا ارادہ، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور اللہ کا پیغام، اللہ کی دعوت معلوم ہوئی تو تمام صحابیات نے پردے کا اہتمام فرمایا، پردے کے لیے اپنے آپ کو لازم سمجھا، پردے کا اہتمام اپنے لیے ضروری سمجھا، پردے کے اندر رہنا اپنے لیے باعث شرف سمجھا، باعث عزت سمجھا، باعث کرامت سمجھا۔ اور پردے کے اندر جو چیز رکھی جاتی ہے وہ باعث تکریم، باعث عزت، قابل محبت اور قابل احترام چیز کو رکھا جاتا ہے۔ ہر غیر چیزوں کو پردے کے اندر ڈھانپ کر رکھا نہیں جاتا، بلکہ جو چیز ہمارے دل کے اندر قیمتی ہے، جس کی ہمارے دل کے اندر وقعت ہے، حیثیت ہے، جس کا ایک مقام و مرتبہ ہے، ایسی چیز کو ہم ڈھانپ کر رکھتے ہیں، ایسی چیز کو ہم چھپا کر رکھتے ہیں، ایسی چیز کی ہم حفاظت کرتے ہیں۔ مثال کے ہزاروں مثالیں، ہزاروں چیزیں، سونا لو، چاندی لو، کیش رقم لو، کتنی چیزیں لینا ہے ہم دنیا کے اندر، سب مثالیں غور کرو آپ، جتنی بھی چیزیں آپ ملیں گی، کسی کا سونا روڈوں پر پڑا ہوا نہیں ملے گا، نمک تو ملے گا، سونا نہیں ملے گا آپ کو دکاندار کے پاس۔ اسی طریقے سے گاڑیاں کتنی مہنگی گاڑی جو لیتا، مہنگی سے مہنگی، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، تو اور اس کو ڈھانپ کے رکھے گا، نگرانی کے واسطے رکھے گا، کیوں؟ اس کے دل کے اندر اس کی وقعت ہے۔ اور وہی گاڑی ہے پرانے زمانے کی لے کے آگے
25,000 میں 30,000 میں اس کو کوئی ڈھانپ کے رکھتا ہے نہیں، کیونکہ یہ گاڑی کی 25 لاکھ کی ہے تو انسان اس کے لیے پردے کا اہتمام کرتا، حفاظت کا اہتمام کرتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم مسلمانوں کا شیوا ہے، ہمارا اس ملک کے اندر، اس وطن کے اندر ہمارا ایک نشان ہے، ہمارا ایک علم ہے، ہماری ایک شناخت ہے، ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری پہچان ہے۔ پہچان، اس پہچان کو ہم بھول رہے ہیں۔ اگر ہندوستان میں ہم وہ پہچان کو چھوڑ دیں گے تو ہماری حیثیت کچرے کی طرح ہو جائیں گی، ہماری کوئی وقار نہیں ہوگی لوگوں کے دلوں کے اندر۔ جیسے اغیار کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، دوسری دیگر عورتوں کی کوئی وقار نہیں ہوتی، ان کو پروڈکٹ کے لیے، ان کو تشہیر کے لیے، ان کو کاموں کے لیے، چپراسی کے لیے، جھاڑو کے لیے، پوچھے کے لیے، راستے میں کا کچرا ہٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے ہماری بھی عورتیں وہاں پر آنا شروع کر دیں۔ اگر ہماری عورتیں وہ کلچر چھوڑ دیں گی، ہماری مائیں، وہ کوئی اور نہیں، ہمارے گھر کی ہے، وہ کوئی اوپر سے نہیں آ رہی جو عورتیں باہر پھر رہی ہو، وہ مسلمان عورتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان مرد حضرات اگر اپنی عورتوں کی طرف توجہ دیں گے تب ہماری تہذیب بچ سکتی ہے، تب عورت پردے کا اہتمام کر سکتی ہے، تب عورت اللہ کے حکم کو جان سکتی ہے، اللہ کی محبت کو، اللہ کی رضا کو جان سکتی ہیں، رسول اللہ کی غلامی کر سکتی ہیں، حضرت فاطمہ کو اپنا نمونہ بنا سکتی ہیں۔ کون بنائے گا؟ جس عورت کے سامنے اللہ کا حکم ہوگا، نبی کا پیغام ہوگا، صحابیات کا واقعات ہوں گے، حضرت فاطمہ کے واقعات ہوں گے، مگر ان عورتوں کو کون بتائے گا؟ ان عورتوں کے سامنے اسلام کا پیغام کون رکھے گا؟ یہ قرآن کا پیغام کون رکھے گا؟ یہ اللہ کی دعوت کون رکھے گا؟ اللہ کا پیغام، نبی کی سنت ان کے سامنے کون رکھے گا؟ یہ مرد حضرات کا کام ہے کہ مستورات کو اللہ کی دعوت پہنچانا۔ مستورات تو گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، بے بس ہے، مجبور ہے، گھروں کے اندر ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر۔ اس کے اندر قصور میرا اور آپ کا ہے کہ ہم نے ان کو بے مہار چھوڑ دیا، ہم نے ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا۔ تم تمہارے اعتبار سے لا لو، تم اپنے اعتبار سے خرید لو، تم اپنے اعتبار سے پسند کر لو۔ یہ کون سا بات ہے؟ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اپنے گھروں کے اندر رہو، اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، رہو نہیں قرار پکڑو، لازم پکڑو، گھر سے چمٹ جاؤ، اپنی چار دیواری کے اندر اپنی حفاظت کا انتظام کر لو۔ عوالی عورتوں کی طرح دیکھا دیکھی، فلاں بھابی، فلاں انٹی اور فلاں ٹلا، جو غیر عورتیں طریقہ اختیار کر رہی ہیں، اللہ رب العزت فرمائے اے ایمان والی عورتوں تم ان کے طریقے پر مت چلو، جاہل اور آوارہ عورتوں کی طرح تم اپنے آپ کو پیچھے مت ڈالو۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جاہلوں کی طرح، بدماشوں کی طرح، آواروں کی طرح، بے مہار عورتوں کی طرح کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کہاں جا رہے، کب جا رہے، کیوں آ رہے، کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ایسے عورتوں کی طرح اپنا چلن مت بناؤ، تم ایمان والی ہو، اللہ نے تمہاری بولی لگائی ہے، اللہ نے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو خریدا ہے، تم اللہ کی خاص بندی ہو۔ اس لیے فرمایا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیہ۔ جہالت والے، لا علم والے، گھٹیا والے، آوارہ والے، جن عورتوں کا پیشہ اختیار ہو گیا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو روڑوں پر چھوڑ دیا، جن کے مردوں کو فکر نہیں، جن کے بھائیوں کو فکر نہیں، جن کے مردوں کو فکر نہیں، جن کے باپ داداؤں کو فکر نہیں ہے، کہاں جا رہی، چلو چلو چلو، کس کو پوچھنا نہیں، کہاں نہیں، چلو باہر نکلو، دھڑام بول کے۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان عورت ایسی نہیں ہوتی، اللہ کے ماننے والی ایسی نہیں ہوتی۔ اور آگے سنیے اللہ کا کیا قرآن ہے، قل یا ایھا النبی، قل یا ایھا النبی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین۔ اے پیارے محمد اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور ایمان والی عورتوں کو حکم دیجئے، پیغام دیجئے، اللہ کا حکم ان کو سنائیے۔ کس کو سنائیے؟
قل یا ایھا النبی قل لازواجک، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو کہ پردے کا اہتمام کرے۔ اللہ رب العزت اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے، اور ہمارے نبی کتنا زیادہ شریعت کا اہتمام کرنے والے تھے، اللہ کی محبت کو کتنا سمجھنے والے تھے، اللہ کے قرآن کو نافذ کرنے کے واسطے کتنی کوشش کرنے والے تھے۔ اللہ رب العزت ان کو یہ حکم فرما رہا ہے کہ اپنی گھر والیوں کو حکم دیجئے، اپنی بیٹیوں کو حکم دیجئے۔ شوہر کا کام ہے بیوی کی پردے کی حفاظت کرنا۔ جو بیوی شوہر کا حکم نہیں مانتی، ایسی عورت کو تنبیہ کرنا، ایسی عورت کا نان نفقے کو روک کے رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اگر شوہر عورت کی پابند نہیں کرائے گا، پردہ نہیں کرائے گا، یہ شوہر بھی کل عورت کے ساتھ جہنم میں جانے والا بنے گا۔ ہماری نماز غارت، ہمارے روزے غارت، تسبیح تلاوت غارت ہو جائیں گی ہماری۔ ہم کوئی عام نہیں ہے، چلر لوگ نہیں ہیں، مکار بیلوں کی طرح ادھر نکلے ادھر پلٹے، کہیں بھی رات گزارے، کدھر بھی زندگی گزارے۔ نہیں نہیں، ایمان والے، ہمارے پاس ایک پورا دستور ہے، ہمارے پاس قرآن کا پیغام ہے، ہمارے پاس اللہ کا طریقہ، اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کے ارشادات ہیں۔ اس نے فرمایا قل یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے محمد، اپنے گھر والیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور ایمان والی عورتوں کو آپ یہ حکم فرمائیے کہ پردے کا اہتمام کرے۔ اس لیے پردے کا جو حکم آیا ایمان والی عورتوں کے لیے آیا ہے۔ ایمان والے مردوں کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی عورتوں کی حفاظت کرو، آپ کے ذمے ہے کہ آپ پردہ کراؤ۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، یہ ہماری طرف دعوت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہمارے لیے۔ اگر جس کی والدہ، جس کی بہن، جس کی بیوی پردہ نہیں کرتی ہیں تو مرد بھی بغیر شمار ہوں گے، وہ مرد بھی اللہ کی نگاہ میں مجرم شمار ہوں گے، وہ بچنے والے نہیں ہیں۔ ہم کو معلوم نہیں تھا، کیوں نہیں معلوم تھا؟ وہ ٹماٹے لانے گئے تھے، بھئی ٹماٹے لا کے دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مہر کون دیا؟ مرد نے دیا۔ ولیمہ کون کیا؟ مرد نے کیا۔ پوری ذمہ داری تو مرد نے قبول کیا، تو ٹماٹے کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالیں گے کیا ہم؟ کپڑوں کی ذمہ داری عورت کے اوپر ڈالیں گے؟ کپڑے پہن کر کس کو بتانا ہے؟ اخیار کو بتانا ہے کہ مرد کو بتانا ہے؟ مرد کو بتانا ہے تو کپڑے کی ذمہ داری کس کے پیچھے رہیں گی؟ کون سا ڈریس لانا ہے نہیں لانا ہے، یہ کس کی ذمہ داری رہیں گی؟ پھر مردوں کی رہیں گی۔ ٹماٹر کیسے لانا ہے نہیں سمجھتا، آپ 50 سال ہو کے آپ کو ٹماٹر نہیں سمجھا اب تک۔ ٹماٹر کیسے لانا یہ نہیں معلوم ہے، ارے نہیں لائے تو ایسا بولتے، ارے دو دن بولیں گے، تیسرے دن تو قبول کریں گے کم سے کم۔ یہ جو چوچلے چالے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں کے اندر ہے، خدا کی قسم یہ وہ چیزیں ہیں جو اغیار کا طریقہ، اغیار کا کلچر اور بے دینی، بد دینی ہمارے گھروں کے اندر داخل ہو رہی ہیں، جس سے ہمارے گھروں کی رونقیں ختم، برکتیں ختم، اللہ کا ڈر ختم، اولاد کے اندر سے اللہ کی محبت ختم، کیونکہ ماں باپ خود ہی ایسے ہیں جو اللہ کے حکموں کو توڑنے والے ہیں۔ بیٹی دیکھیں گے اپنی ماں کو کہ ماں خود پردے کا اہتمام نہیں کرتی تو اسے اولاد پیدا ہونے والی کیا رابعہ بصری بنے گی؟ وہ کیا عبادت کرنے والی بنے گی؟ وہ بھی ناچنے والے بنیں گے، وہ بھی پھرنے والے بنیں گے، ان کو بھی جب تک سکون نہیں آئے گا، جب تک کہ اجنبی مرد سے بات نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے عزیزو، بزرگو، دوستو، یہ اللہ کا حکم ہے پردہ کرنا۔ جس طرح مردوں کے لیے، جس طرح عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم فرمایا ہے، وہیں دوسری جگہ بعض عورتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو کیا قصور ہے، عورتوں نے گھر میں بیٹھنا۔ ہم نے کب کہا آپ گھر میں بیٹھو؟ ہم نے کہا کہ آپ ضرورت کی وجہ سے نکل سکتے ہیں، اپنا تمام تقاضے پورے کر سکتے ہیں، تمام چیزیں پوری کر سکتے ہیں، مگر پردے کے اہتمام کے ساتھ۔ پردہ بھی کون سا ہو؟ وہ جنتا بازار والا نہ ہو، پردہ ہو، ڈریس نہ ہو جس کے اندر ٹکلی نہ ہو، جس کے اندر موتیاں نہ ہو، جس کے اندر ایمریڈی کام نہ ہو، جس کے اندر پھول بوٹے نہ ہو۔ ایسا اگر کوئی عورت پہنتی ہے، یہ پیسے دینا عورت کو گناہگار، اور یہ مرد بھی گناہگار ہے۔ جن کی عورتیں ایسا برقع پہنتی ہیں جو کہ کام کیا ہوا ہے، وہ مرد بھی گناہگار ہے۔ اللہ نے فرمایا عورتوں کے لیے ولا زینتہن ولا یبدین زینتہن، اے عورتوں تم اپنی زیب کو، زینت کو، ٹکلی کو، بوٹے کو، پھیل کو، بوٹے کو مردوں کے سامنے ظاہر مت کرو۔ یہ پردہ ہے ہمارے پاس،
یہ برقع ہے ہمارے پاس، یہ برقع نہیں ہے۔ اگر ویسا ہماری مائیں بہنیں برقع پہنتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ ڈبل سے برقع پہنے، سارے والا ایک۔ اگر جن عورتوں کے پاس ایسے ٹکیے والا، ایسا چمک دھمک والا، معلوم ہو رہا کون جا رہے، رقیہ باجی جا رہے کہ رقیہ آنٹی جا رہے، سب معلوم ہو جا رہا۔ وہ برقع نہیں ہے، بلکہ برقع وہ ہے جس کے اندر جوان کا اور بوڑھی کا فرق نہ ہو۔ یہ کوئی برقع نہیں ہے۔ مسلمان عورتیں ایسا سمجھنے کے پاس نہیں، خدا کی قسم یہ برقع نہیں ہے جو ہم نے کلچر بنا دیا ہے۔ فٹ برقعے ہو اور اس کے اندر پھول بوٹے والے برقعے ہو اور کلر والے برقعے ہو، ڈیزائن والے برقعے ہو اور جو پھڑکے والے برقعے ہو، جتنی قسمیں ہمارے معاشرے میں نکل چکی ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا برقع نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر کوئی ایسی عورتیں برقع کرتی ہیں تو برقع نہیں کرتی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورتیں جو لباس پہننے کے بعد بھی برہنہ نازل ہو، اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورت ننگی نظر آتی ہو۔ اب یہ کپڑا پہننے کے باوجود، برقع پہننے کے باوجود مرد کا دیکھنے کے دل تو اور چاہیں گا اور اس کے کپڑے کی طرف متوجہ ہوں گا، کیونکہ اس کے پھول بوٹے ٹکلی چمک دمک چمک رہی ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو ہم گھر کے ذمہ دار ہیں۔ یہ اور کے لیے پیغام نہیں، آپ ہی اور میرے لیے پیغام ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ایسی بددینی اور غیروں کا کلچر تہذیب آ رہی ہے تو بینڈ لگائیں، سختی سے لگائیں کہ بالکل یہ چیز ہمارے پاس نہیں چلے گی۔ ہم نے پیسہ دیا ہے 1500 روپے ان کو برقعے کے لانے کے لیے، یہ ہمارے سامنے نہیں چلنا۔ تو ہمارے سامنے آیا ہمارے گھر کے اندر، میں نے کہا کہ برقع ہمارے پاس نہیں چلے گا، ایسا برقع نہیں چلے گا، بلکہ سادہ برقع اختیار کرے، اچھی کوالٹی والا اختیار کرے، اچھے کپڑے والا استعمال کرے، مگر اس کے چمک دمک ہو، ڈریس کے ٹائپ ہو، ایسا برقع پہننا بالکل عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں دوستوں، ان تمام پہلوؤں کو، گوشوں کو ہم اپنے سامنے رکھیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا بنائیں، دیندار بنائیں، اچھا بنائیں، اسلامی معاشرہ بنائیں، مسلمان عورتیں بنائیں، ہم اغیار کی طرح نہیں۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والی، اے نبی کی عورتوں، اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا ایک مقام ہے، اور ایمان والی عورتوں کا اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے۔ ایک ایمان والی عورت جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتی ہیں تو اس کی قیمت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اور پوری کائنات سے زیادہ بڑھ کے، اتنی ہماری ایمان والی ماں بہنوں کی قدر و قیمت ہے۔ اس لیے ان کی آخرت کی فکر کرنا، ان کی دینداری کی فکر کرنا، ان کے پردے کی فکر کرنا، ان کے اندر اللہ رسول کا ڈر بٹھانا، یہ ہم تمام مردوں کی ذمہ داری سب کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر تھوڑے تھوڑے سے دھیرے دھیرے سے، ایک دم کوئی بات کو ماننے والا نہیں ہے تو کل سے جمعہ کی نمازی بند ہو جائیں گے۔ کیا سکھا کے آ رہے بولے تو ٹماٹے میں لاتا تم مت لاؤ بولے تو دماغ خراب ہو جائے گا۔ آپ لانا شروع کرو، کپڑے لانا شروع کرو، آپ جاؤ دکانوں کے اوپر، ایک دن واپس کریں گے، 2 دن واپس کریں گے، تیسرے دن خود اہتمام کرنے والے۔ ہمارے گھر میں بولے یہ پسند نہیں آ رہا، میں نے بولا پسند آ رہا نہیں آ رہا، ہماری پسند ہے، وہ کس کو بتائیں گے؟ فنکشن، ارے فنکشن میں کون دیکھیں گا؟ کپڑے کس کے واسطے پہنتے؟ مرد آدمی کے واسطے، اپنے شوہر کے واسطے، اپنے گھر کے واسطے۔ تو الغرض جتنی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہماری ماں بہنوں کی، تمام خاندان والوں کی، گھر والوں کی آخرت کی فکر کرنے کے اللہ کریں۔